ایک دفعے کا ذکر ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ بہت رحم دل اور ہمدرد تھا۔ ساری رعایا اپنی بادشاہ پر فدا تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی عوام کی بھلائی کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شہزادہ امان اور دوسرے کا شہزادہ فرحان تھا۔ دونوں نہایت ہی خوبصورت تھے۔ کچھ عرصے سے بادشاہ کی طبیعت نہایت ہی خراب رہنے لگی تھی۔ آخرکار سارے حکیموں نے جواب دے دیا کہ بادشاہ سلامت صرف چند دن کے مہمان ہیں۔ ساری عوام افسوس کرنے لگی۔ ملکہ عالیہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور سارے درباری اور سپاہی حیران و پریشان تھے کہ آخر اتنے صحت مند بادشاہ کے ساتھ آخر یہ کیا ہوا۔ کوئی نہیں جانتا تاکہ بادشاہ سلامت کی بیماری کا ذمہ دار وزیر طاہر ہے، جو بظاہر تو بادشاہ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، لیکن اندر سے بادشاہ کی جان لینا چاہتا تھا تاکہ بادشاہت اس کے قبضے میں آ جائے۔ کیونکہ شہزادے بہت چھوٹے اور ناسمجھ تھے، وزیر طاہر نے شاہی باورچی کو لالچ دے کر خرید لیا تھا۔ وہ ہر روز بادشاہ کے کھانے میں زہر کی ایک قلیل مقدار ڈال دیا کرتا تھا، جس سے بادشاہ سلامت بیمار ہوتے گئے اور اب آخرکار موت نے انہیں اپنی شکنجے میں لے لیا تھا۔ انہوں نے چاہا کہ وزیر طاہر کو کہہ کر ایک وصیت نامہ تیار کیا جائے تاکہ سلطنت کو دونوں شہزادوں اور ملکہ عالیہ کے حوالے کیا جا سکے، لیکن زندگی نے انہیں اتنی مہلت نہ دی اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کی وفات کے بعد ساری حکومت پر وزیر طاہر نے قبضہ کر لیا اور بادشاہت سنبھال لی۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ملکہ عالیہ اور دونوں شہزادوں کو جنگل میں لے جا کر ان کے سر قلم کر دو۔ یہ سن کر سپاہی حیران رہ گئے، لیکن حکم کی تعمیل ان پر واجب تھی، ورنہ ان کے سر قلم کر دیے جاتے۔ سپاہی بادشاہ طاہر کی غداری کو بھانپ گئے اور جنگل میں ملکہ اور شہزادوں کو زندہ چھوڑ کر کچھ ساز و سامان دیا اور ایک راستے کی رہنمائی کی جو قریبی دوست ملک کی طرف جاتا تھا۔ ملکہ عالیہ بہادر خاتون ثابت ہوئی۔ انہوں نے موسم کی دشواریوں اور حالات کا مقابلہ بہادری سے کیا اور خیر و عافیت کے ساتھ دوسرے ملک پہنچ کر بادشاہ سلامت کے دوست بادشاہ علیم کو پیغام بھجوایا کہ ملکہ عالیہ ان سے ملنا چاہتی ہے۔ اجازت ملنے پر وہ محل میں داخل ہوئی اور بادشاہ علیم کو ساری داستان سنائی۔ بادشاہ علیم نے ان کو بخوشی محل میں رہنے کی اجازت دے دی اور چونکہ وہ خود بے اولاد تھا، اس لیے اس نے شہزادوں کو اپنی حقیقی اولاد کی طرح بڑے شان و شوکت اور پیار کے ساتھ پالا۔ دونوں شہزادے نہایت ہی بہادر، خوبصورت و جفاکش اور ایماندار تھے۔ چونکہ اب بادشاہ علیم بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے اس نے سلطنت شہزادے امان کے حوالے کی اور خود عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ شہزادوں نے اپنے جینے کا مقصد وزیر طاہر سے انتقام لینا بنا لیا تھا، اس لیے انہوں نے فوج کی جدید جنگی ہتھیاروں سے تربیت کی تھی۔ دوسری طرف وزیر طاہر کے ملک کی حالت نہایت ہی عبرتناک ہو چکی تھی۔ وزیر خود تو بے پناہ دولت پا کر عیش و عشرت میں گم ہو گیا تھا، لیکن اس کی فوج کی حالت بدترین ہوتی گئی اور وہ تن آسان ہو گئے۔ سپاہی عوام کی حفاظت کے بجائے ان پر ظلم کرتے، سارا ملک تباہی و بربادی کی راہ پر رواں دواں ہو گیا۔ ایک روز شہزادے امان اور شہزادے فرحان نے وزیر طاہر کے ملک پر حملہ کیا۔ اتنی بڑی فوج دیکھ کر
وزیر کی فوج حیران ہو گئی۔ کچھ فوجی بھاگ گئے اور کچھ لڑائی میں مارے گئے۔ وزیر طاہر نے بھاگنا چاہا لیکن عین موقع پر شہزادوں نے وفادار سپاہیوں نے اسے پکڑ کر قید میں ڈال دیا اور پھر ساری رعایا کے سامنے اسے پھانسی دے دی گئی، اور یوں وزیر طاہر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ شہزادہ امان نے بادشاہ علیم کی سلطنت سنبھال لی اور ادھر اپنے آبائی ملک پر شہزادہ فرحان نے حکومت کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ اور جب عوام کو پتہ چلا کہ دونوں شہزادوں نے جن نے ان کے جابر بادشاہ طاہر سے چھٹکارا دلایا ہے وہ ان کے اپنے بادشاہ سلامت کے بیٹے ہیں تو سارے ملک میں جشن منایا گیا۔ شہزادہ فرحان نے اپنے ملک پر اور اپنے ابا جان کی طرح حکومت کی، اس طرح ساری عوام کو اپنا غرید بنا لیا۔